وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا أيها النبي أي نبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں سے ان کنتن تردن الحیات الدنیا اگر تم ارادہ رکھتی ہو دنیا کی زندگی کا وزینتہا اور دنیا کی زینت کا فتعالین سو تم آ جاؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا تو میں تمہیں نفع دیتا ہوں اور رخصت کر دیتا ہوں خوبصورت طریقے سے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم ارادہ رکھتی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے نیکی کرنے والیوں کے لیے تم میں سے اجر عظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اور جامعہ عائشہ للبنات میں سماعت کرنے والی میری مائیں اور بہنیں سورۃ الاحزاب اس کی 2 آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت مجھے ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے رہبر اور رہنما بنایا ہے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے ایک مقام پر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو پھر اللہ خود تم سے محبت فرمائیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے ایک مقام پہ فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو جس سے منع کریں باز آ جاؤ
اس کے علاوہ اور بھی دیگر آیات کے اندر تاکید کی گئی. تو معلوم ہوا اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مردوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں ایسے عورتوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں اور آپ کے سنت طریقوں میں مردوں کے لیے تو کما حقہ وہ اسوہ اور نمونہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہی جیسے آپ نے گزاری ویسے اتباع کرنا لازم ہے. لیکن عورتوں کے بعض مسائل میں پیچیدگی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بحیثیت شوہر تو سامنے ہے لیکن عورت تو بحیثیت شوہر آ نہیں سکتی. وہ تو بحیثیت بیوی سامنے آتی ہے, بحیثیت ماں آتی ہے, بحیثیت بہن آتی ہے, بحیثیت بیٹی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بحیثیت باپ, بحیثیت بیٹا, بحیثیت بھائی یہ رشتے تو سامنے آ سکتے ہیں. لیکن بحیثیت بیوی, بحیثیت بہن, بحیثیت ماں, بحیثیت بیٹی ان کے لیے نمونہ بہت مشکل تھا اور ناممکن تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امت کی مائیں قرار دے دیا اور امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بنا دیا ازواج مطہرات کی زندگی کو. سورہ احزاب اس کی آیتیں میں نے تلاوت کی, یہ دو آیتیں بھی اس ساتھ والی آیات میں بھی بالخصوص ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا ہے جو امت کی ساری عورتوں کے لیے قیامت تک آنے والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے. ایک دفعہ ہوا ہی میں یہ بات اس لیے سنانے لگا ہوں کہ ویسے ہفتہ وار یہاں پہ درس قرآن پشتو میں ہوتا ہے. مجھے جب کل کہا گیا تو میں نے اس وقت یہ بات کی کہ مجھے پشتو تو آتی نہیں ہے, کہیں خیر ہے اردو میں ہم سن لیں گے. ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے, جن کو سمجھ آتی ہے وہ سنیں, جن کو نہیں آتی وہ بھی ثواب کو رکھ کے بیٹھے. پشتو مجھے آتی نہیں. دو دوست تھے, ایک پشتو جاننے والا تھا اور دوسرا پشتو نہیں جانتا تھا. جب گئے تو جو پشتو جاننے والا دوست تھا وہ بیمار ہو گیا اور اس کو مرض الموت لاحق ہو گئی, موت کی کیفیت بن گئی. وہ اپنے اس دوسرے دوست سے کہتا بھائی دل تراشا. اس کو سمجھ نہ آئے وہ چیز مانگ رہا ہے, وہ بھاگ کے جائے بازار سے کوئی چیز لے کر آئے دوسرے یہ والی, وہ کہے گا نہیں یار دل تراشا. وہ اس کو پھینکی اور دوسری چیز اٹھا کے لائے. اٹھا کے لاتا رہا, اتنے میں خان سے فوت ہی ہو گئے. بعد میں اس نے کسی نے پوچھا یار دل تراشا کا کیا مطلب تھا؟ ان کا وہ مجھے کہہ رہا تھا ادھر میری بات سنو, قریب بلا رہا تھا. اس نے افسوس کے ساتھ کہا یار من افغان پاشا من مشتو نبے دانا وہ بگویا دل تراشا من پشتو نہیں جانا. میرا دوست بھی عجیب تھا, وہ بیچارہ دل تراشا بولتا رہا اور مجھے سمجھ ہی نہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے, لا کر کوشش کریں سمجھنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے حکم دیا یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر دنیا چاہتی ہیں تو آؤ پھر مجھ سے طلاق لے لو, کہیں اور جا کے شادی کر لو جا کر دنیا کی آسائشیں مل جائیں. ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تو سادگی تھی, فقر و فاقے تھے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لوگوں ہم ایک چاند دیکھتے تھے, یعنی مہینہ شروع ہوتا تھا, پھر وہ چاند ختم ہو کے اگلا چاند آ جاتا تھا, پھر اگلا چاند بھی ختم ہو کے اگلا چاند آ جاتا تھا. 2 3 مہینے گزر جاتے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہے کے اندر آگ ہی نہیں جلائی جاتی تھی.
امی جان پھر آپ کیسے گزارا کرتے تھے؟ 3 مہینے کھانا جو نہیں پکتا تھا، تو کن چیزوں پہ آپ کو گزارا تھا؟ فرمانے لگے اسودین پہ، 2 کالی چیزوں پہ، ایک کالی کھجور اور اوپر سے کالا پانی۔ کالا پانی سے مراد یہ کہ اس کے اندر کوئی دودھ وغیرہ نہیں ہوتا تھا، بس پانی ہی پانی ہوتا تھا۔ کھجور کا دانہ کھایا، اوپر 4 گھونٹ پانی پی لیے، اسی پر ہمارا گزارا چلتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا، لوگوں تم طرح طرح کے کھانے کھاتے ہو، ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ یومین قط، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی لگاتار 2 دن پیٹ بھر کے نہیں کھایا ساری زندگی۔ اب یہ کیفیت، یہ حالات ہے گھر کے اندر، ان حالات میں کون سی بیوی ہے جو اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے؟ فرمایا کہ بیوی کی وفا دیکھنی ہو تو غربت میں دیکھو، اور یہی بات پیش ہے ازواج مطہرات کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، تمہیں وہ کچھ چاہیے جو باقی عورتوں کے پاس ہے، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو پھر آ جاؤ، میں تمہیں دنیا کے کچھ سامان دے دیتا ہوں، دنیا کے کچھ کپڑے وغیرہ دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، جاؤ پھر کہیں اور جا کے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تم تردن اللہ ورسولہ، اگر اسی فقر و فاقے پہ صبر کرو اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہو، والدار الآخرہ، اور دنیا میں اپنی خواہشات کو ذبح کر کے آخرت میں جنت اللہ تک کریم سے چاہو، تو پھر یہ بات بھی سن لو، فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، پھر سن لیجئے اللہ کریم نے یوں صبر کرنے والیوں کے لیے، تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے، غربت میں اللہ کے نبی کا ساتھ نبھانے والیوں کے لیے، فقر و فاقے میں اپنے پیارے شوہر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹانے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تمہارے وہاں گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے کیا تیار کی۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، دنیا کا کوئی انسان یہ جان ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ رب نے کیا کچھ ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ یہ تو بندہ جائے گا پتہ چلے گا، ہماری سوچ سے بھی اللہ نے زیادہ ہمارے لیے تیار کیا۔ اب یہ آیتیں نازل ہوئی ازواج مطہرات کے بارے میں، دنیا کا مال دولت چاہتی ہو، جاؤ نبی کا گھرانہ چھوڑ دو، کہیں اور چلی جاؤ، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتی ہو تو اسی پہ راضی ہو جاؤ۔ یہ آیت نازل ہوئی، آپ سب سے پہلے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، جو ہمارے مدرسے کا نام بھی عائشہ صدیقہ، مسجد کا نام بھی۔ آپ سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا، عائشہ ایک بات مجھ سے کرنے لگا ہوں، جلدی جواب نہ دینا، سوچ لینا، ابو سے مشورہ کر لینا، امی سے مشورہ کر لینا، بات کے اندر تسلی کے ساتھ جواب دینا۔ کہا جی کون سی بات؟ کہا اگر میرے ساتھ رہنا ہے اسی طرح رہنا ہوگا، اگر دنیا چاہیے تو طلاق لے لو، کہیں اور جا کے نکاح کر لو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس میں سوچنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس میں مشورے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بغیر سوچے کے، بغیر مشورے کے ابھی بتا رہی ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، میں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ آپ بڑے خوش ہوئے اور مسکراتا ہوا چہرہ لے کر باقی ازواج کے پاس گئے، ساری بیویوں نے وہی جواب دیا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا۔ فرمایا کہ ہمیں دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہیے۔ آج بھی جو بیوی گھر کے اندر حالات ایسے بھی ہوں، اگر صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار لے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ بدلے عطا فرمائے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے بڑا اجر تیار کیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کوئی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گی تو اس کے لیے
لیے عذاب بھی ڈبل ہوگا، اطاعت کرے گی تو اس کے لیے اجر بھی دوہرا ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، جو کوئی تم میں سے واضح غلطی کرے یعنی نبی کی مخالفت کرے، یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ کریم اس کو دنیا کے اندر ڈبل عذاب دے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے، دنیا کے اندر بھی سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا بھی دوہری۔ کیوں؟ نبی کی گھر میں رہتے ہوئے پھر جناب نبی کی نافرمانی کرو، ایک تمہارے نبی بھی ہیں، دوسرے تمہارے شوہر بھی ہیں، تو معلوم ہوا کہ عام عورتوں کے لیے یہ نمونہ ہے کہ اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی اچھی وہ ہے جب بندہ گھر میں آئے تو اس کو دیکھ کر خوش ہو، بندہ گھر میں آئے تو ماشاء اللہ آگے سے 12 کی بجائے 12:30 چہرے پہ بجے ہوئی ہوں، پھر تو بندہ کہے یار اسی کو باہر ہی اچھا ہے، یہ سو جائے مر جائے پھر میں گھر میں ہوں تو ٹھیک ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے، جیسے ازواج مطہرات اللہ کے نبی کی خوشی کو تلاش کرتی تھی، ایسی ہر بیوی کو بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے اپنے شوہر کی خوشی کو تلاش کرنا چاہیے۔ اسی آگے فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو بیوی فرمانبرداری کرے تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کو اجر بھی 2 گنا دیں گے، وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق بھی تیار کیا ہوا ہے۔ اب یہ باتیں تو ازواج مطہرات کی ہیں، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ازواج مطہرات کے واسطے سے ساری امت کے لیے۔ ہم نے عزت والا رزق تیار کیا ان کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے تیار کیا ہے، جو بھی آپ کی اتباع کرے گی اللہ کے اس کے ساتھ یہی بات ہے۔ اب اگلی 2 آیتیں سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ اگلی 2 آیتوں میں پہلی آیت میں نبی کی بیویوں کی شان بھی بیان کی گئی ہے، کیونکہ اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام امت پر فرض ہے نا، ایسے ہی آپ کی ازواج کا احترام بھی امت پر فرض ہے، کیونکہ آپ کی ازواج جو ہے امت کی مائیں ہیں اور نبی کی عزت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں شوہر اور بیوی کی تعلق کو یوں بیان کرتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مردوں تم اپنی عورتوں کا لباس ہو، عورتوں تو اپنے مردوں کا لباس ہو۔ تو نبی کا لباس ازواج مطہرات ہیں اور ازواج مطہرات کا لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی اور آپ کی ٹوپی اور آپ کی دستار اور آپ کی جوتوں نالین مبارک کی عزت کرنا امت پر لازم ہے، ایسے ہی آپ کی ازواج کی ادب کرنا بھی امت پر لازم ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی ازواج، لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی عورتوں جیسی نہیں ہو، دنیا کی کوئی عورت تمہاری جیسی نہیں ہے، تمہیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے چنا ہے، تمہاری شان کے کیا کہنے، تمہاری عظمت کے کیا کہنے۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کے اندر کوئی بات بقایا چھوڑی نہیں جاتی، شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونا بہت بڑی شان کی بات ہے، لیکن ساتھ اللہ نے یہ بتایا کہ صرف اسی بات پر ناز نہ کرنا کہ بس نبی کی بیوی جو مرضی کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں انہیں تقائی تمنا، یہ شان تب برقرار رہے گی جب تم تقوی اختیار کرو گی۔ اب غور کریں کہ نبی کی بیویوں کے لیے تقوی کا حکم ہے، تو مولویوں کی بیویوں کے لیے، حاجیوں کی بیویوں کے لیے، نمازیوں کی بیویوں کے لیے کیوں نہیں ضروری؟ ان کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے۔ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، 2 میرے نبیوں کی بیویاں تھیں،
لیکن جب انبیاء کی اطاعت سے روگردانی کی اور اپنی من مانی کی، ہم نے ان کو بھی دوزخ کا ایندھن بنا دیا۔ یہ رشتہ داری کام نہیں، صرف رشتہ داری کے ناز کوئی نہ کرے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں باش و فلاں سید ہے، سیدوں کا واقعی احترام کرنا چاہیے، آل رسول ہیں، لیکن آل رسول والی کام بھی تو کرے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی تو کرے۔ اگر آل رسول بھی ہو اور کام اس کے ایسے ہوں کہ جنت بندہ دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگائے، تو پھر صرف رشتہ داری کام، رشتہ دار تو ابو لہب بھی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی رشتہ دار نہیں تھی، پیغمبر کی بیوی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی رشتہ دار نہیں تھی، بیوی کی پیغمبر کی، لیکن صرف رشتہ داری کام نہیں آئی، اطاعت کام آتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت کی ہے، مومنوں کی ماں بن گئی۔ اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، وہ کہتے ہیں ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا کسی الہ کو جانتا ہی نہیں ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اور آسیہ کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مثال بنا دی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ۔ تو معلوم ہے صرف رشتہ داری کام نہیں آتی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے حقیقی، اور جب کفر و شرک کیا اللہ نے اس کو غرق کیا۔ نوح علیہ السلام دعا بھی کرتے نبنی من آلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یا اللہ میرا بیٹا بچا لے میری آل میں سے۔ جواب ہے یا نوح انہ لیس من آلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیری آل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال درست نہیں ہے۔ پیغمبر کا سگا بیٹا بھی اگر اطاعت نہ کرے اس کے ساتھ بھی وعدہ نہیں ہے، اور کسی سید کے ساتھ وعدہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ سیدوں کی شان ہے، اس سید کی شان ہے جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرے، نام کا سید ہونا اور اطاعت کسی اور کی کرے اس کی کوئی شان نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کی بڑی شان ہے، ساتھ اللہ فرماتے ہیں اتقیتن، یہ شان تب ہے جب تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے اور تقوی والی زندگی گزارو گے۔ چنانچہ آپ کے ازواج نے ساری زندگی تقوی والی گزاری، ازواج مطہرات نے ساری زندگی تقوی والی گزاری ہے، اور ایسی بے مثال زندگی گزاری ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بستر پر ہیں، آپ نے فرمایا عائشہ جبرائیل تجھے رب کا سلام پیش کر رہے ہیں۔ ایسی بھی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا تمہاری بڑی شان ہے، لیکن کچھ قانون سن لیجئے۔ وہ قانون کون سے ہیں؟ وہ دو تین باتیں کو سن لیجئے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ کیسی زندگی گزارنی ہے گھروں میں، سننا قانون۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اے نبی کے ازواج، اللہ کریم نے تمہیں بڑا اونچا شعور عطا فرمایا، لیکن دھیان کرنا جس گھر کے اندر تم ہو اس گھر کے تقدس اور عزت کا خیال بھی تمہارے ذمہ ہے، اس گھر کا عزت کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ فلا تخضعن بالقول، کبھی کوئی غیر محرم مرد آ جائے اس کے ساتھ کبھی نرم گفتگو تم نے نہیں کرنی۔ وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر کبھی تم نے کوئی نرم بات کسی غیر سے کر دی تو بے ایمان مریض کے دل کے اندر مرض بھڑک اٹھے گا، وہ امید لگا بیٹھے گا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب بھی بات کرو تو دستور اور ضرورت کی بات سیدھی سیدھی کرو، کسی غیر کے ساتھ فری ہونے کی اجازت نہیں۔ جس گھر کی عزت تمہارے ذمہ کر دی گئی، اس گھر کی عزت کا تم نے خیال کرنا، تقدس کا تم نے خیال کرنا۔ اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی تم سے پوچھے کہ نبی پاک فلانا کام کیوں کر رہے ہیں، کبھی یہ نہ کہنا کہ جی اللہ کے نبی کی اپنی مرضی، ہم کیا کہیں گے، نہ، تم نے کہنا نبی پاک جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ کے امر اور اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھروں کے اندر ٹک کر رہو، گھروں کے اندر ٹھہر کر رہو۔ کرنا قرار سے ہو تو اس کا معنی ٹھہر کے جانا، ٹک کر رہنا، اور کرم اگر وقار سے ہو تو اس کا معنی عزت سے رہنا، دونوں معنی درست ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پہلا معنی گھروں کے اندر ٹھہری رہو، اپنے گھروں کے اندر رہو، باہر کے کام شوہروں کے ذمہ،
اور دوسرے معنی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنی عزت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر رہو. تمہاری عزت اسی کے اندر ہے کہ تم گھر کے اندر رہو. باقی کام شوہر کے ذمہ ہے. ہاں شرعی اور طبی ضرورت کے لیے گھر سے باہر جا سکتی. جیسے شرعی ضرورت ہے دین کا کوئی مسئلہ سیکھنا ہے, پوچھنا, مجبوری ہے جانا ہے. اسی طرح جناب بیمار ہیں, طبی ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, علاج کے لیے جانا ہے, حج کے لیے جانا ہے, عمرے کے لیے جانا ہے. شرعی ضرورت میں تو رخصت ہے, طبی ضرورت میں بھی رخصت ہے. باقی فضول دو فرق نہ کرو, گلیوں کے اندر نہ کرو, اور کام کاج جو ہے وہ مردوں کے ذمہ چھوڑو, وہ تم نہ کرو. سیاست میں نہ آؤ, ٹھیک ہے, اپنا گھروں میں گزارا کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہو, اپنے گھروں میں رکھے رہو. اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں اسی صورت میں آگے چل کر یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں اور امت کی عورتوں سے کہہ دیجیے جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو چادریں اوڑھ کر پردے کے اندر نکلا کریں. قرآن پاک میں سورۃ القصص کے اندر اللہ نے بی بی کے چلنے کا ذکر فرمایا کہ وہ کیسے چلتی آئی. جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو حضرت شعیب کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی. قرآن بیان کرتا ہے فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. ایک بی بی چلتی ہوئی آئی اور ایسے چلتی آئی کہ اللہ نے فرمایا حیا کی سواری پر سوار ہو کر آئی. اس عورت کی چال کے اندر اتنا حیا تھا, اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور قیامت تک اس کا تذکرہ حیا کا ہوتا ہے. حیا ہی اصل عورت کا زیور ہے. فرمایا وہ حیا کے اوپر چلتی ہوئی آئی. اور سورۃ نور میں اللہ فرماتے ہیں عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. تمہارا پاؤں کی ٹھوکریں مار مار کر یوں نہ چلو تمہاری مخفی زینت ظاہر نہ ہو جائے. پاؤں کی ٹھوکریں آج کل جو لمبی ہیل والی جو جوتی ہے وہ جناب دوسری گلی تک آواز جاتا ہے. اللہ حیران تھا کہ اللہ کرے کسی کی گھوڑی کھول گئی ہے یا کیا چکر ہے. بات پتہ چلتا ہے گھوڑی چھوڑی نہیں ہے, عورت جا رہی ہے. ایسے پاؤں کی ٹھوکریں مت مارو, اپنی چال کے اندر شرم اور حیا پیدا کرو. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ پاؤں کی ٹھوکریں مار کر نہ چلو, تمہاری مخفی زینت ظاہر ہوگی. تو یہ بات اللہ کو پسند ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ گھروں کے اندر ٹکی رہو. اور وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وہ پرانا جہالت والا میک اپ, جہالت والا بناؤ سنگار چھوڑ دو. جہالت والا بناؤ سنگار کون سا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ جس کے اندر بے پردگی ہو, وہ بناؤ سنگار نہ کرے عورت جس کے اندر کیا ہو, بے پردگی ہو. ورنہ عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے گی تو اللہ اس کو اجر عطا فرمائے. لیکن ہماری عورتیں اللہ ان کو ہدایت دے, گھر کے اندر بنا دیتے ٹی بی کی مریض ہیں اور باہر جب جاتی ہیں ماشاء اللہ خوب بناؤ سنگار کر کے لوگوں کے لیے. تو یہ کیا سخت جرم بے غیرتی ہے, اللہ اس سے محفوظ فرمائے. فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ جہالت والا بناؤ سنگار نہ کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرو, گھر کے اندر رہو اور نماز کی پابندی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی وہ نماز جو گھر کے برآمدے سے بھی اندر کمرے کے اندر چھپ کر پڑھی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب اور بڑی پسند ہے. صحابیات حاضر خدمت ہوئی یا رسول اللہ مرد تو جہاد پہ جاتے ہیں, ہم کیا کریں؟ تم گھر کے اندر رہو, اللہ کی عبادت کرو, اپنے شوہروں کی خدمت کرو, اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائیں گے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکات کو ادا کرو. ہمارے یہاں لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے, خوب ان کو سونا وغیرہ دیا جاتا ہے, شادی نصاب ہو جاتی ہے, زکات ان کو فرض ہو جاتا ہے. اب پتہ ہی کوئی نہیں ان کو کہ زکات فرض ہے ہم نے دینی ہے. اور عورت کے پاس جو زیور وغیرہ ہے, جو مال ہے, اس کی زکات شوہر پہ نہیں عورت پہ لازم ہے. اب وہ نہیں دے گی تو کیا ہوگی؟ گناہ گار ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بیویاں آئیں, سونے کے کنگن ہاتھ کے اندر پہنے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا ان کی زکات بھی دیتی ہو کہ کوئی نہ؟ کہا یا رسول اللہ زکات تو ہم کو نہیں دیتی. فرمایا اس بات کو پسند کرتی ہو
کہ تمہارے ہاتھوں کے اندر دوزخ کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں. اس کو تو نہیں پسند کرتی، فرمایا کہ اس کی زکات ادا کرو، اس کی زکات ادا کرو. فرمایا آتینا الزکات، نماز بھی قائم کرو اور زکات بھی ادا کرو. اور فرمایا غریب مسکین کا خیال بھی رکھو، صدقہ خیرات بھی دیا کرو. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. جو بندہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور غریب کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، وہ یوں سمجھ لیجیے کہ قیامت کا منکر ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی یا رسول اللہ، آج ایک عورت آئی، غریب تھی بیچاری، مانگنے والی، 2 بچیاں اس کے ساتھ تھیں، اور آ کے کہنے لگے اللہ کے نام پر کچھ دیجیے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 3 دانے کھجور کے تھے گھر میں اور کوئی چیز نہیں تھی. میں نے وہ 3 دانے اس کو دے دیے. اس بی بی نے ایک دانہ ایک بچی کو دیا، دوسرا دانہ دوسری بچی کو دیا، اور تیسرا اپنے منہ کی طرف کرنے لگی تھی کہ بچیوں نے پھر مانگ لیا کہ اماں ہمیں بھی دے. اس نے تیسرے دانے کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ایک بچی کو دے دیا، آدھا دوسری بچی کو دے دیا، اور بیچاری بھوکی کمزور سی تھی، یوں ہاتھ کا سہارا لے کر ٹیک لگا کر اٹھ کر خود بھوکی چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس طرح بچیوں کی پرورش کرے گی، اس طرح جب بچیوں کی پرورش کرے گی، فرمایا وہ اور میں جنت کے اندر اکٹھے ہوں گے. فرمایا واقیم الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہر معاملے کے اندر خوشی کا معاملہ ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس پر عمل کریں. ہمارا شادی بیاہ کے موقع پہ اکثر مرد بیچارے چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق نکاح ہو، لیکن عورتیں گھر میں نہیں مانتی، بیچارے وہ مجبور ہو جاتے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے، ان کا کوئی مرید تھا تو اس کی شادی تھی، حضرت نے بتایا کہ سنت کے مطابق کرو. ماں اس کی نہیں مانتی تھی، لیکن وہ بھی ڈٹ کر کرنے لگی میں نے سنت مطابق ہی کرنا ہے. تو اس کے نکاح کا وقت جب ہوا تو وہ عورتیں جمع تھی اس کی ماں کے پاس. کسی نے کہا تیرے بیٹے کی بارات آ رہی ہے؟ کہنے کہ نہیں، احمد علی لاہوری تھی اور احمد علی لاہوری کا جنازہ آ رہا ہے. بیٹے کی بارات نہیں، غصہ دیکھو، یہ احمد علی لاہوری کا جنازہ آ رہا ہے، میرے بیٹے کی بارات نہیں آ رہی. ہم خوشی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ناراض کیا جائے، اللہ کو خفا کیا جائے تب خوشی ہوتی ہے. حالانکہ خوشی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. واقعہ اللہ و رسول. شادی کے موقع پہ جو رشتہ دار خفا ہوتے ہیں ان کو راضی کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو خفا کر کے گھر سے نکالا جاتا ہے. نعوذ باللہ. فرمایا واطعنا اللہ ورسولہ، اطاعت کیجیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کتنی باتیں ہوئی، ایک بار پھر سن لیجیے. پہلی تقوی اختیار کرو. نمبر 2 نرمی کے ساتھ غیروں سے بات نہ کرو. نمبر 3 گھروں میں ٹکی رہو. نمبر 4 جہالت والا بناؤ سے کار نہ کرو. نمبر 5 نماز قائم کرو. نمبر 6 زکات ادا کرو. نمبر 7 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ثمرہ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ احکامات اس لیے دیے اللہ گن کو تم سے دور کرنا چاہتا ہے نبی کی بیویوں، اور اللہ کریم تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اللہ کریم تمہیں پاک کرنا ہے. اہل بیت سے مراد نبی کی ازواج.